صلی علی محمد وآل محمد. ایسے ٹھیک ہے. صلوات. اللہم آگے. تھوڑا رخ اس طرف کریں. آواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بواز بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. نامتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے ہم قبلہ کے دل سے شکر گزار ہیں. یہ اپنی اتنی مصروفیت چھوڑ کر ہم مسکین جو ہمیں وہ یہ ہمیں اپنے میں تھوڑی سی محفل لاتے ہیں. اور ان محفل میں ہماری شعر و شاعری تو ہوتی رہے گی. ہم تو محتاج ہیں. وہ شعراء کرام میں نے شاعر مشرق ڈاکٹر راما اقبال کے شاعر فرمائے ہیں تو آپ موجود نہیں تھے. تو اس کے بعد شاعر انڈیا ہندو پاکستان میں کہ مایا انداز اسد اللہ غالب وہ مولانا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان سے زیادہ اور کوئی دنیا میں شاعری نہیں ہے. دو مرزا اسد اللہ غالب اور ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق. میں ان کا فین. بسم اللہ. تو کیا فرماتے ہیں تو آپ دل سے سنیں. آپ کو لگا کر میں دل میں قبلہ تیار ہو جائے. میں دل میں بلائے علی کا اخبار رکھتا ہوں. مرزا اسد اللہ غالب سے کسی نے پوچھا اسد اللہ غالب اپنا عقیدہ تو وہ تو فیل بدی کے بسم اللہ کہنے لگے بڑی مشورت ہوئے decided ہوئے کہ یہ nonsense what he asking about me how much I love Maulana Ali Khan. So I describe my word. میں دل میں کیمرہ چھوڑ دیں. ہم مولا علی کائنات کو شعر سنا رہے ہیں. میں دل میں ولائے علی کا ہمار رکھتا ہوں. میں دل میں ولائے علی کا خمار رکھتا ہوں. ہمیش دل کے چمن میں بہار رکھتا ہوں اور نبی کے چمن میں رہتا ہوں. مرزا حسن دیکھیں آپ کتنی پیاری اور نبی کے چمن میں رہتا ہوں. مرزا حسن گلوں سے پیار اور خاروں سے خار رکھتا ہوں. میرا دوسروں پہ ابھی مجمع جاگا نہیں ہے. ایک چار میں سے اور بی بی فاطمہ بنت گلا میرا ساتھی پہلے بڑا استعمال کیا. اچھا استعمال. آپ کا جوش نکال لیا آپ کے لیے چھوڑے ہی نہیں. بسم اللہ کلّا. بسم اللہ کے سوال. حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئے. حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئے. دیوار کعبہ کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے. یہ تو اوروں کے واسطے ہے. آئے تو اس طرح سے آئے. اہل بیت آئے چاہے جدھر سے آئے. آواز
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحان الله سبحان الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صلوات بھائی اس سے بلند صلوات چاہیے دوسری التماس کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے خاص طور پہ جو دوست رقم میں بیٹھے ہیں اور ایک بلند صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں آیت نمبر 96 آیت نمبر 97 اللہ ان دونوں آیتوں میں آج کی اس مناسبت سے ان دونوں آیتوں کا کیا تعلق ہے ترجمہ اور تفسیر سے احساس ہوگا ارشاد ہو رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بتحقیق پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ایک صلوات پڑھ لے نبی ان اول بیت بتحقیق پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وہ مکے میں ہے اور اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مبارک ہے اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہادی ہے اور ہادی بھی صرف کسی محلے اور شہر کے لیے نہیں بلکہ وہ ہادی ہے للعالمین آسمان والے بھی جس سے ہدایت لیتے ہوں اور زمین والے بھی جس سے رہنمائی لیتے ہوں ہدی للعالمین فیہ آیات بینات اور اس اول گھر میں اس پہلے گھر میں جو لوگوں کے لیے خلق ہوا بنایا گیا وضع کیا گیا اس پہلے گھر میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اس میں صفا و مروہ بھی ہے اس میں آب زمزم بھی ہے اس کے اندر میزاب رحمت بھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ فضائے عبادت بھی ہے مگر ان تمام آیات بینات کے اندر آیت کی جگہ جمع ہے نا بہت ساری آیات ہیں کھلی ہوئی نشانیاں مگر ان ساری کھلی ہوئی نشانیوں میں اللہ نے ایک نشانی کو بیان کیا مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم بھی ہے یعنی کعبے کی فضیلت اور کعبے والوں کی فضیلت سننے سے پہلے جان لو کہ یہاں ابراہیم کا بھی گزر ہوا ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد فیہ آیات
آیاتم بینات، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. کھلی ہوئی نشانیاں وہ کہ جن کا انکار نہیں ہو سکتا، جن کی مخالفت نہیں ہو سکتی، جن پہ تردد نہیں ہو سکتا، جن پہ شک نہیں کیا جا سکتا. کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ان میں ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، اور پھر جس کے اندر برکت بھی ہے، جس کے اندر ہدایت بھی ہے، جو اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں کا رکھنے والا بھی ہے. اس گھر کے اندر ومن دخلہ کان آمنا، اس گھر کی ایک اور صفت بھی ہے، جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جس میں داخل ہونے والا محفوظ رہے گا. اب بات ہو رہی ہے محفوظ رہنے کی، یہ تو پھر ہمیں اور آیات اور روایات سے غور کرنا ہوگا کہ اس دنیا میں بھی محفوظ رہے گا اور آخرت میں بھی محفوظ رہے گا. بزرگوں کا بھی تو ساتھ دیجیے نا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جشن ہو رہا ہے نا تو جشن کی طرح ہی سنیں گا. جتنا آپ اچھا سنیں گے اتنا میں اچھا پڑھوں گا. یہ اسٹوڈیو میں تو محفل ہو نہیں رہی ہے، اور نہ ہی معاف کیجیے گا کسی قبرستان میں خطاب کر رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کے ساتھ. تھوڑا سا مسکراتے ہوئے صلوات پڑھیے. بات آگے بڑھے. آپ یقیناً سننے کے لیے آئے ہیں، میں بھی حتماً پڑھنے کے لیے آیا ہوں. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. میرے جو سنی بھائی آئے ہوئے ہیں انہیں بھی میں اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سب کی طرف سے ان کے آنے کو اس محفل کے اندر ہم خیر سگالی اور ایک اچھے پیغام کے طور پہ لیتے ہیں کہ ہم سب مل کر جس نقطے کے اوپر متفق ہو سکتے ہیں اس نقطے کو حب علی کہتے ہیں. حب علی وہ نقطہ ہے جس پہ ہم سب متفق ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ کہیں ہمیں کچھ اور ندامت اور پشیمانی ہوگی، کہیں ہمیں کوئی اور ندامت اور پشیمانی ہوگی، لیکن جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے اسے حب علی کہتے ہیں. علم کا اطمینان یہاں پر، سخاوت کا اطمینان یہاں پر، غیرت کا عنوان اطمینان یہاں پر، عزت کا اطمینان یہاں پر. ہر کمال جہاں کمال پر ہو اسے علی کہتے ہیں. تمام تر محاسن اور کمالات اور خوبیوں کا مجمع مولا علی کی ذات ہے، تو پھر ہم سب کے بھی متفق ہونے کا ذریعہ مولا علی کی ذات ہے. جی یہ آیت بھی کہہ رہی ہے. میں پھر دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. پہلے پوری دونوں آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے، پھر میں اس کی تفسیر کروں گا. ارشاد ہو رہا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا کان آمنا. اب آمن اس میں فاعل ہے، وہ خود تو محفوظ رہے گا مگر جہاں جہاں جائے گا امن لے کر جائے گا. اس میں فاعل ہے نا مولانا، جہاں جہاں جائے گا وہاں وہ امن لے کر جائے گا. آمن ہے، امن میں نہیں ہے، آمن ہے، امن پھیلانے والا ہے. اس کا کام ہی امن عام کرنا ہے. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور لوگوں کے اوپر اللہ کا ایک حق ہے، لوگوں پر اللہ کا ایک حق ہے. مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ گھر بھی مسلمانوں کے لیے نہیں بنا ہے. یہ حج کرنے والا حج بھی واجب مسلمانوں پہ نہیں ہے، لوگوں پر واجب ہے. جی حج بھی لوگوں پر واجب ہے، یہ گھر بھی لوگوں کے لیے بنا ہے. اب اس گھر میں جو آ جائے اور جو حج کرنے آ جائے وہ مسلمان ہے تو یہ اس کی قسمت اچھی ہے. دعوت سب کو ہے، دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن جو مان لیتا ہے وہ در حقیقت مسلمان کہلاتا ہے. جو اس گھر میں آ جاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس گھر کا حق ہے، لوگوں کے اوپر اللہ کا ایک حق ہے، لوگوں پر اللہ کا ایک حق ہے کہ وہ اس کے گھر کی طرف ارادہ کریں. استطاع الیہ سبیلا، کون؟ جن کے پاس رستے جن کے کھلے میں ہوں.
اب وہ رستہ مالی ہو، وہ رستہ بدنی ہو، وہ رستہ جغرافیائی ہو، وہ سبیل جو ہے، وہ جو رستہ ہے، وہ استطاعت مالی ہو یا استطاعت جسمی ہو یا استطاعت بدنی ہو یا استطاعت سفری ہو. زخم بھائی اس کی اگر ایک کو بھی بند کر دیں گے تو مجھے اور اچھا لگے گا. ایک اور صلوات نبی کے ساتھ. وہ استطاعت کسی بھی عنوان سے ہو، اس استطاعت کا رکھنے والا اس کے لیے حج واجب ہے. اس کو حج کے لیے اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے اپنا حق اس کی گردن پہ ڈالا ہے. ومن کفر، اور جو اس کام سے یعنی ان ساری باتوں کو جو نہیں مانتا، ومن کفر، اور جو اس کا انکاری ہو، ان ساری باتوں کا انکاری ہو، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اس کی کیا حیثیت ہے جو نہیں مان رہا؟ اللہ تو عالمین سے غنی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزان اکرامی، یہ دونوں آیات میں نے کیوں انتخاب کی؟ اس لیے کہ جیسے اللہ کا گھر، میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو. سرکار فرماتے ہیں مثل علی، ذرا سنیے گا، مثل علی کمثل الکعبہ. صلوات مولا کی ذات پر. پہلے تو ان ساری صفات کے اوپر دوبارہ سے غور کر لیجئے، اور پھر ایک جملے میں نبی نے خانہ کعبہ کے ساتھ علی کو جوڑ کر مسلمانوں کی رہنمائی کر دی کہ جیسے کعبہ ان کمالات کا حامل ہے، کعبے کی جیسی شخصیت کو علی کہتے ہیں. مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے جیسی ہے. یاد رہے کہ شباہت میں وجہ شباہ تلاش کی جاتی ہے. کالا کلوٹا اور اماں کہہ رہی ہیں چاند جیسا چہرہ، تو پھر کہا جائے گا نا کہ صاحب اس میں وجہ شباہت ہی نہیں ہے، یہ کہاں بیچارے کا رنگ، کہاں چاند کا رنگ. جی نام اپنا لکھنا نہیں آتا اور یہ علم دین ہے، وجہ شباہت کہاں بن رہی ہے؟ تو اب اگر خانہ کعبہ جیسا وجود مولا علی کے وجود کو قرار دیا جاتا ہے، تو جو صفتیں کعبے میں ہیں تو ساری اگر میں نے علی میں تلاش کر لی تو میری معرفت میں اضافہ ہو جائے. صفتیں تو خود قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرما دی، ان صفتوں کے پر غور کر لیا جائے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے دونوں آیتیں تلاوت کی، ان کے اوپر دوبارہ سے غور کروں گا، لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اس آئین آیات میں بیان نہیں ہوئی ہیں، مگر ان پہ غور کریں گے تو وہ صفت کعبے میں ہے. مثلا جب کہا گیا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ کعبہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ کعبہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کعبہ سب کے لیے ہے. جان لیجئے مولا کائنات کو شیعہ محدود نہیں کر سکتے، علی مولا کو کوئی بھی محدود نہیں کر سکتا. میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ شیعہ مولا علی کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ مولا علی کے ذکر کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو علی کے نام پر آ رہا ہے وہ گویا مولا کے ذکر کا مہمان. ہمیں مہمانوں کے لیے میزبانی کرنے کا حق دیا گیا ہے، علی سب کے لیے ہے. لہذا مولا کائنات وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ علی کو مانتے ہیں. ہندو مولا کائنات کے کلام کو عام کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ مجاہد نامہ مالک اشتر ہے مولا علی کا خط، جو انہوں نے حضرت نے گورنروں کے نام خط لکھا ہے، وزرائے اعظم کے نام، وزرائے اعلیٰ کے نام، اسٹیٹ کے سربراہوں کے نام جو مولا علی نے خط لکھا ہے، عہد نامہ مالک اشتر. اس خط کو آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر راجیو گاندھی اسے چھپوائے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل 2005 کے اندر جب کوفی عنان تھے تو انہوں نے اسے فضا میں اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا. پہلے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے خط، پوری دنیا کے ممالک کو انہوں نے خط لکھا، اقوام متحدہ کے 157 ممالک کو خط لکھا گیا کہ ایک ایسا
دستاویز ایک ایسی تیار کرو، ایک ایسا خط، ایک ایسی تحریر تیار کرو کہ جو حکومت چلانے کے بہترین اصولوں پر مشتمل ہو۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں خطوط اور مقالے اور جو ہے وہ سیمینار ہوئے، اس کی صورت میں مقالے لکھے گئے کہ ایک اچھی حکومت کیسے کہلائی جائے گی، کون سی حکومت ہو جو اچھی کہلائے، حکومت کو چلانے کے دستور کیا ہیں۔ تو جب آخری اس کے اختتامیہ سے انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا جی خط تو بہت آئے، مقالے تو بہت آئے، مگر مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کا خط علی کی طرح سارے خطوں پر غالب ہے۔ ہاں اس وقت کے اخباروں نے اس پوری رپورٹ کو شائع کیا، میرے پاس اخباروں کی کٹنگز بھی موجود ہیں۔ جی اس میں اس نے، وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو عیسائی ہے، خود ذاتی طور پہ عیسائی ہے، اور جس ملک جن ممالک کی وہ نمائندگی کر رہا ہے اس کے اندر تو 56 اگر 157 ممالک ہیں تو 56 ہی تو مسلمان ملک ہیں، باقی تو سارے غیر مسلم ملک ہیں۔ سارے غیر مسلم ممالک کی طرف سے مولا کائنات کی تحریر کو جب پیش کیا جائے اور کہا جائے اس سے اونچی تحریر ہمارے پاس نہیں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ علی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جیسے خانہ کعبہ سب کے لیے ہے، علی سب کے لیے۔ لہذا جتنا مولا کے لیے عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے، غیر مذہب والوں نے، لا دین لوگوں نے مولا کائنات کے بارے میں لکھا ہے، اتنا مسلمان سربراہوں میں، مسلمان شخصیات میں، اسلامی ہیروز میں علی کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں لکھا۔ یہ میری اور آپ کی عزت ہے کہ ہم اسے پہلا امام مانتے ہیں۔ جسے ساری انسانیت اپنا سربراہ مانتی ہے، یہ میری اور آپ کی عزت ہے کہ ہم انہیں اپنا پہلا امام مانتے ہیں۔ ہم خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، ہم خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، حتیٰ خلافت بلا فصل کے قائل ہونے پر یہ کہنا کہ پہلے 3 دوروں کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ان 3 ادوار میں بھی علی کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ جب ان 3 ادوار میں بھی علی کے بغیر گزارا نہیں تھا تو خلیفہ تو علی ہی تھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خط تو نہیں رہے میری باتوں سے، ابھی تو میں نے محفل شروع نہیں کی ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ اپنا کلام بھی آپ کو سنا دیتا، مگر کلام تو پھر کلام کی طرح سنیں گے کیا تھا کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ بہت شکریہ۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، اور شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ دوسرے مصرے پر اہل ذوق سے توجہ چاہوں گا، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر، اور کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر، شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر، اور دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، بھئی تھوڑی گردن ہلا دو، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرک بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرک بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر، اور مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پر کیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر، زندگی پر کیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر، اور نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا،
روشنی کا سایہ بنتا ہی نہیں ہے جی، میرا اور آپ کا سایہ بنتا ہے، نور کا سایہ نہیں بنتا. لیکن میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیمبر کے بغیر. حیدر پیمبر کے بغیر، اور دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. اس لاش کی بات ہو رہی ہے کہ دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو، زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. اور ہمارے وطن کے اندر کبھی کبھی ہمیں چٹکیاں بھری جا رہی ہوتی ہے، کبھی کسی اسمبلی میں کوئی بل پاس کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تو انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے دو مصرے ہو گئے تھے کہ مارکہ بدر و احد کا سوچ کرتا تھا. مارکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. اور عرض کیا تھا کہ مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر کے بغیر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کچھ قرآن کے اوپر غور ہو رہا تھا. تو ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو یاد رہے کہ یہ بیت اللہ بھی لوگوں کے لیے ہے، اور بیت اللہ کی جو مثال ہے، مثل ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے. مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. نبی فرماتے ہیں یدور ولا یدار، کیا حسین تشبیہ ہے. فرماتے ہیں یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر کاٹتے ہیں. علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، سب علی کے دروازے پر آئیں گے، علی کسی کے دروازے پر آئیں. علی کا کسی کا بھی محتاج نہ ہونا خود دلیل ہے کہ علی سب سے افضل. مولا علی صرف اور صرف اگر کسی کے دروازے پر جھکتے ہیں تو وہ یا اللہ ہے یا نبی. جب علی جس کے دروازے پر جھک جائے تو وہ خود بخود دلیل ہے کہ وہ علی سے افضل ہے. علی مولا جس دروازے پر جھک رہے ہیں، علی کا جھکنا دلیل ہے کہ وہ علی سے افضل ہے، اور علی کا کسی دروازے پر نہ جانا دلیل ہے کہ وہ علی سے افضل نہیں. یہ میری دلیل نہیں ہے، یہ ایک سنی عالم دین ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کے فضائل اور عظمتوں کو ایک جگہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بعد از خدا و رسول اگر کوئی افضل ہے تو علی. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ استغناؤہ عن الکل، یہ سنی عالم کا جملہ ہے، استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی کا کل سے مستغنی ہونا، علی کا کل سے مستغنی ہونا دلیل ہے کہ وہ کل سے افضل تھا. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. جی، علی کا کل سے مستغنی ہونا، استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. یہ خود دلیل ہے کہ علی کل سے افضل تھے. علی کسی سے مفضول نہیں تھے، سب علی کے مفضول تھے، علی سب سے افضل تھے. اور یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسی دنیا ہے کہ جو افضل ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے، اور جو مفضول ہو اسے رہنما بنایا جائے. یہ کیسی منطق ہے. میں سوال کر رہا ہوں اپنے کلمہ گو دوستوں سے کہ سب مانتے ہیں کہ محشر میں، قیامت میں، آخرت میں نبی کے بعد، اللہ اور رسول کے بعد اگر سب سے بڑا وجود ہے تو وہ مولا علی. ہر اعتبار سے محشر علی کے ہاتھ میں، یعنی میدان محشر علی کے ہاتھ میں. نبی فرماتے ہیں کہ علی محشر میں میرے آگے چلیں گے، میں علی کے پیچھے چلوں گا. ایک صحابی محترم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، آپ پیچھے کیسے چلیں گے؟ فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا
علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور نقشہ حوض کوثر پر بھی علم ہمارا ہوگا، حوض کوثر پر بھی علم ہمارا ہوگا، حسنین کے نانا کا امت کو سہارا ہوگا، اور جو بھی منہ پھیر لے گا ہماری طرف سے، اور جو بھی بدبخت منہ پھیر لے گا ہماری طرف سے، وہ یہ سمجھ لے بولا ہمارا ہوگا۔ وہ بہتے اشکوں سے گزرے گے پل سرات سے انور، وہاں سامنے امام ہمارا ہوگا، حوض کوثر پر بھی علم ہمارا ہوگا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ محشر میں مولا کائنات کے ہاتھ میں کوثر، نبی فرماتے ہیں کہ جام کوثر پلانے والے ساقی کوثر کو علی کہتے ہیں۔ کوئی بھی محشر میں جنت میں جانے کا پتہ ہی یہ ہوگا جسے کوثر پلایا جائے۔ کوثر کے قریب جو آ رہا ہوگا، بہت سے لوگ تو آ رہے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا، اور جنہیں لایا جا رہا ہوگا تو وہ تو طے ہے کہ انہیں کوثر پلانے لایا جا رہا ہے، اور جو خود سے آ رہے ہوں گے ان میں ایک بڑی تعداد ہوگی جنہیں فرشتے روکیں گے، شاید ان سے کہا جائے گا کہ بھائی کہاں گئے، یہ تمہاری جگہ ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے جی ہمیں جام کوثر پینا ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ نبی مکرم تم سے خفا ہیں، اور کوثر کا جام تو اسے ملے گا جسے جنت جانے کا، جس کے جنت میں جانا یقینی ہوگا، اور یہ طے ہو جائے گا جسے مولا علی اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا دیں گے، وہ پی کر خود اس بات کا احساس کرے گا کہ وہ جنتی ہے۔ محشر کے میدان میں علی مولا کے ہاتھ میں علم، محشر کے میدان میں علی مولا کی زوجہ سب سے عظیم مرتبت رکھنے والی ذات، خود نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو تبعث امامی علی العتبہ، جب سواریاں بنائی جائیں گی، جب محملیں سجائی جائیں گی تو میری سواری کے آگے ایک سواری لگائی جائے گی جس کو فاطمہ کی سواری کہتے ہیں، اور میری فاطمہ کو اس پر بٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے پیچھے میری سواری ہوگی، پھر علی کی ہوگی، پھر حسنین کی ہوگی، پھر اس طرح سے سواریاں جب جنت میں جانے ہوں گے، جب محشر میں آئیں گے اور پورا محشر سجے گا اور وہاں معاملات ہوں گے، اس کے بعد جب سب معاملات طے پا جائیں گے اور جنت کی طرف سفر شروع ہوگا، تو پھر جنت کی طرف جاتے ہوئے سب سے آگے آگے سواری جناب زہرا کی ہوگی۔ تو علی بن ابی طالب کی زوجہ خاتون جنت، خاتون محشر، خاتون قیامت، مولا علی کے ہاتھ میں نبی کا علم، اور علم بھی جو لواء الحمد کے نام سے سرچ کر لیجئے، ابھی اس علم کو کہا گیا لواء الحمد، وہ جو علی مولا کے ہاتھ میں علم ہوگا، جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا، جس کا ایک پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا، اور جس پر بھی اس علم کا ایک لمحے کو بھی سایہ آ جائے گا، سایہ آنا دلیل ہوگا یہ جنتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ علم کا سایہ اگر کسی پر آ جائے گا تو اس کے اوپر سایہ آنا دلیل ہوگا کہ یہ جنتی ہے۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا جو محشر میں بغیر علم کے گزارا جن کا نہیں ہوگا وہ دنیا میں عادت کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ محشر میں مولا کائنات کے ہاتھ میں علم، محشر میں مولا کائنات کے ہاتھ میں جام کوثر، محشر میں مولا کائنات کی زوجہ خاتون قیامت، جناب مولا کائنات کے بچے، جنت کے جوانان جنت کے سردار۔ یعنی اگر کوئی شخصیت سب سے بڑی محشر میں دکھائی دے گی تو وہ مولا علی کی شخصیت۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس علی کو دنیا میں چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں اس علی کو آخرت میں پہلے نمبر پہ کیسے مانیں گے؟ یہ تو ویسے ہی 4 دن کی زندگی ہے، یہ کتنے دن کی زندگی ہے؟ وہ میں نے بچپن میں ایک پویم پڑھی تھی کہ ہفتے کو پیدا ہوئے، اتوار کو جوان ہوئے، پیر والے دن جو ہے شادی ہو گئی، منگل والے دن جو ہے وہ بیمار ہو گئے، بدھ والے دن جو ہے وہ مر گئے، جمعرات والے دن دفنا دیے گئے، اور جمعے والے دن فاتحہ ہو گئے۔ تو ایک ہفتے سے زیادہ زندگی ہے کیا؟ ایک ہفتے سے زیادہ، ہفتے میں کوئی اور دن بھی آتا ہے؟ تو ہماری زندگیاں تو بھائی ایک ہفتے کی ہیں، لیکن جہاں جانے کے بعد، مرنے کے بعد، جہاں بہت دائمی زندگی گزارنی ہے۔ میرے اور آپ کے پردادا اور حضرت آدم کے بعد سے آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے،
ہمارے اور آپ کے پردادا کے پردادا کے پردادا وہ بھی آج کہیں زندگی گزار رہے ہیں نہیں جی. ہماری تو 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد زندگی تمام جو آج کل ہے جی. یہاں آپ اچھے جگہ میں رہتے ہیں, ٹینشنوں سے فری ہیں, تو عمریں زیادہ اچھی ہوں گی آپ کی انشاءاللہ. لیکن معمولاً ہمارے وطن کے اندر جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں تو بہت ہوا تو 60 سال کی عمر ہے, 70 سال کی عمر ہے, اس سے زیادہ ہو ہی نہیں رہا کیونکہ ٹینشن اتنی ہے, مسئلے اتنے ہیں. آپ بھی بہرحال اثر تو لیتے ہیں نا عزیز و قریب ہے وہاں پر. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی. یہ طے ہے کہ ہر کام محشر کا مولا علی کے ہاتھ میں, تو سب کو ضرورت پڑے گی مولا علی کی. اولا بیت, سب سے پہلا گھر, مثل علی کا مثل الکعبہ. تو ایک مثال تو خانہ کعبہ کی ہے کہ پہلا گھر ہے, پہلی امام ہے علی جی. لوگوں کے لیے خانہ کعبہ بنایا گیا ہے. علی کا کام, علی کا مقام بھی لوگوں کے لیے ہے. میں نے ایک جملہ بھی کہا, ایک بات ابھی کہی کہ جو مولا علی نے خط لکھا ہے, اس خط میں حضرت نے آیات سے اور روایات سے اور حدیثوں سے استفادہ نہیں کیا. علی تو خود بولتا قرآن ہے. آپ نے جنگی صفین میں کہا تھا نا کہ میں بولتا قرآن ہوں, میں ناطق قرآن ہوں. علی مولا کے خود جملے ہیں. وہ جو بولتا قرآن ہو, اس نے اس خط میں, مولا علی نے اس خط میں قرآن کی آیات نہیں لکھی, حدیثیں نہیں لکھی. اس لیے کہ اگر مولا علی نے آیات سے اور حدیثوں سے اس خط کو لکھا ہوتا تو ہندو کبھی بھی اسے اپنے لیے نمونہ عمل نہ مانتا. کوفی عنان اسے اٹھا کے کبھی بھی نہ کہتا کہ یہ ہمارے لیے, وہ کہتے کہ یہ مسلمانوں کے لیے لکھا گیا ہے. علی مولا نے اس انداز سے اس خط کو لکھا ہے کہ ہر صاحب عقل مانے کہ یہ بات حقیقت ہے. ساری حکومتیں جس مثلا اس ملک کے اندر کتنے مسلمان ہیں, کتنے غیر مسلم ہیں, اس ملک کا نظام علی کے مطابق چل سکتا ہے, اور شاید چل رہا ہے, اور شاید چل رہا ہے جی. اسی طرح اور ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں, یعنی جن ممالک کی سربراہ مسلمان نہیں ہیں, یا اس ملک کا جو دین اور مذہب اور اسٹیٹ کا جو مذہب ہے وہ اسلام نہیں ہے, وہ اگر چاہیں علی مولا کے مطابق حکومت کو کامیاب بنائیں تو وہ بنا سکتے ہیں. تبھی تو علی للناس ہوں گے, تبھی تو علی للناس ہوں گے نا. جیسے خانہ کعبہ للناس ہے, ایسے ہی وہ پہلا امام بھی للناس ہے. لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری بڑی سنگین بن جاتی ہے, جو امام علی اور مولا علی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور کرنے والے ہیں, حضرت کے فضائل سننے پڑھنے والے ہیں, حضرت پہ کتابیں لکھنے والے ہیں, کہ ہم اس انداز سے علی مولا کو پیش کریں کہ جیسے علی ہیں, علی مولا کو اس انداز سے پیش کریں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے لوگوں کے اوپر کہ چوتھے اور پہلے کی الجھن میں لگے ہوئے ہیں, اس الجھن میں لگے ہوئے ہیں کہ چوتھا مناظرے ہو رہے ہیں بھائی بڑے بڑے, کہ کسی طرح پہلا مان لیا جائے یا کسی طرح چوتھا مان لیا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ نہ پہلے کی الجھن میں نہ ہو, چوتھے کی الجھن میں جاؤ, علی کے بارے میں بات کرو, علی کے بارے میں بات کرو. جب بات ہی مولا کائنات کے بارے میں ہوگی تو پھر بات گنتیوں کی نہیں رہے گی. میں شاید جو بات کر رہا ہوں اسے اور مجھے روشن کرنا چاہیے. دیکھیے کیوں حکم ہے کہ علی کی محبت اپناؤ. علی مولا سے محبت کرنے کو فریضہ کیوں قرار دیا گیا ہے, واجب قرار دیا گیا ہے علی مولا سے محبت. کسی سے محبت واجب کی بنیاد پر ہو سکتی ہے, محبت اختیاری ہے. توجہ چاہوں گا, محبت اختیاری نہیں ہوتی, کسی سے زبردستی محبت نہیں کروائی جاتی, کسی سے زبردستی نفرت نہیں کروائی جاتی. اگر پیسہ دے کر کسی سے نفرت کروائی جائے تو کیا نفرت ہو جائے گی؟ ڈنڈے کے زور پر کسی سے نفرت کروائی جائے تو ہو جائے گی. نفرت بھی زبردستی نہیں ہوتی, محبت بھی زبردستی نہیں ہوتی. جو چیز زبردستی نہیں ہوتی اس کو یہ کہہ کر کہ علی کی محبت واجب ہے, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانا چاہ رہے ہیں علی پر غور کرو, علی پر غور کرو, تمہیں علی سے محبت فطری ہو جائے گی. تم خود بخود علی سے محبت کرو. جتنا ہمارا ضمیر, جتنا ہماری عقل, جتنی ہماری فطرت سالم ہوتی چلی جائے گی, اتنا ہی ہم مولا علی کو مانتے چلے جائیں گے. صرف اور صرف کرنا اتنا ہے کہ فطرت کو سالم بنایا جائے. جس کی فطرت سالم ہے وہ مجبوراً لا محالہ بے اختیاری طور پر محبت کرے گا. وہ کہنے پر محبت نہیں کرے گا, وہ کہنے پر محبت نہیں کرے گا. تم علی بیان کرو, وہ خود بخود علی کی طرف راغب ہو جائے گا. اور کیوں علی مولا کا ذکر کو روکنے کا اہتمام کیا گیا ہے تاریخ کے اندر,
کہ علی کی بات کرنے پر اتنے کوڑے، علی نام رکھنے پہ اتنی سزائیں، علی کا ذکر کرنے پر اتنی سزائیں، علی کے چاہنے والوں کو کہا تم علی کے چاہنے والے ہو. متوکل کے زمانے میں تو طے کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ علی والے کہاں اور کتنے ہیں. تو متوکل نے کہا کہ یہ ایک کام نہیں کر سکتے کہ حضور ہم نے سارے شیعہ مار دیے ہیں. متوکل کے کارندوں نے کہا ہم نے سارے شیعہ مار دیے ہیں. انہوں نے کہا اگر سارے شیعہ مار دیے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے شیعہ مر جائیں. کبھی کیسے کیا کریں پھر؟ کہنے لگا کہ ایک کام ایسا کرو، ظلم سے بھی وہ مر نہیں سکتے، ایک کام ایسا کرو جس سے وہ ظاہر ہوں گے رستوں پر اور ایسے نامناسب مقامات پر علی کا نام لکھ دو، جو اس سے بچ کر نکلے، جو اس کا احساس کرے، جو اس کا خیال کرے، سمجھو شیعہ ہے. اس طرح سے پہچانا گیا لوگوں کو جی، اور پھر انہیں بھی مارا گیا. لیکن کیا مطلب ہے؟ اس طرح سے ختم ہو جائے گی بات. مولا کائنات کی محبت فطری ہے، اس لیے کہ علم سے پیار فطری ہے. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی. مولا کائنات سے محبت فطری ہے، اس لیے کہ عزت سے محبت فطری ہے، اس لیے کہ شجاعت سے محبت فطری ہے، اس لیے کہ غیرت سے محبت فطری ہے، اس لیے کہ حسن سے محبت فطری ہے. جب سارے محاسن کو اور خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس گلدستے کا نام علی ہے. فطری مسئلہ ہے. لہذا کہا جا رہا ہے کہ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. یدور ولا یدار، کعبہ سب کے گرد چکر کاٹتا ہے، کعبہ سب کے گرد چکر، سب کعبے کے گرد چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں کاٹتا. اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ہیں. مثلا ہم سب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اگر کعبے کو پشت دکھا کے نماز پڑھیں تو کیا ہوگا جی؟ قصداً ایسا کریں گے تو نماز بھی باطل، ایمان بھی باطل. اور اگر بھول چوک سے ہو گئے کہ پتہ نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، ہم یہ سمجھے تھے، بعد میں پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ کعبہ تو اس طرف ہے، ہم نے اس طرف منہ کر لیا، تو بھی ایمان باطل نہیں ہوگا، کفر ثابت نہیں ہوگا، مگر نماز پھر بھی باطل. نماز قصداً کعبے کو پشت دکھا کے پڑھی جائے یا مثال کے طور پر غیر ارادی طور پر سہون پڑھی جائے، تب بھی نماز دونوں صورتوں میں دوبارہ پڑھنی ہے. تو کعبہ در حقیقت عبادت کا اور وحدت کا عنوان ہے. یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. عزیزان گرامی، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، کعبے کو پشت دکھا کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بولتے ہیں کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. اگر علی مولا نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو جس نے علی کو پشت دکھائی ہے، تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو. تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے بھائی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے نا میری بات سے. مثل علی کا مثل کعبہ. تو پہلا عنوان اول بیت، یعنی اول امام. دوسرا عنوان للناس، علی لوگوں کے لیے. لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب. یہ حدیث قدسی سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ ارشاد فرماتا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب. اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، لما خلقت النار، تو میں دوزخی نہ بناتا. یہ دوزخ بنی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو علی کی محبت پر اتفاق نہیں کرتے. تو یہ جیسے خانہ کعبہ للناس ہے، ایسے حب علی للناس. علی کی محبت للناس ہے، سب کا مسئلہ ہے. شیعوں کا سنیوں کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے. اور یقین جانیے جتنا شعور بشر بڑھتا چلا جائے گا اتنا علی مولا کی محبت عام ہوتی چلی جائے گی. شعور بشر کا بڑھنا شرط ہے. اور پھر آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے مبارکن، یہ مبارک ہے. دنیا میں آپ نام بتائیے کسی کا
کہ جس نام سے برکتوں کو عنوان لیا جاتا ہے. مولا علی کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہے کہ جو برکتوں کا سبب ہے. ہاں، فرشتے اترنے لگتے ہیں جہاں علی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، رزق بڑھنے لگتا ہے جہاں علی کی بات ہوتی ہے، برائیاں دور ہونے لگتی ہیں جہاں علی کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سرکار نے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی ملاقاتوں کو، میں مجلس کا ترجمہ کرتا ہوں ملاقات، اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. اپنی ملاقاتوں کو، یہ بھی اس وقت مجلس ہے لیکن دو ہاتھ جو مل رہے ہوتے ہیں نا، جب دو لوگ سامنے آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی مجلس ہے. جی، بعض قوموں سے مجھے تھوڑا سا زیادہ پیار ہے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو ملاقات کرتے وقت سلام کے ساتھ یا علی مدد بھی بولتے ہیں. اپنی ملاقاتوں میں یا علی مدد بول کر مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. مولا کے ذکر سے اپنی ملاقاتوں کو زینت دو. یہ مبارک نام ہے بھائی، واحد نام ہے جسے اگر آپ بگاڑ کر بھی بولے تو علی سے باہر نہیں جائے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پانی وانی روٹی شوٹی، یہاں بولی علی ولی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بگاڑ کے بھی بولو گے تو علی ہی بولو گے. ایسا مبارک نام ہے. روایت کہتی ہے جہاں علی مولا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں محفل مکمل ہونے، مجلس مکمل ہونے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے سونگھی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے کہ جہاں علی کا، اولاد علی کا، نبی کا اور خانوادہ پیغمبر کا ذکر ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ خوشبو ہمیں اس مجلس سے ملی ہے. تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، محفل ختم ہو گئی. تو کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں جس پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی یہ جو اس وقت آپ اور میں ایک عبادت کر رہے ہیں نا، یہ عبادت اس نام کی برکت کی وجہ سے. اور عزیزو، برکت کہتے کسے ہیں؟ گنتیوں کے بڑھ جانے کو برکت کہتے ہیں. برکت کا مطلب کیا ہے؟ کثرت اور تعدد کو برکت کہتے ہیں یا بقا کو برکت کہتے ہیں؟ تھوڑی قدر ہے بھائی. تعدد کو برکت کہتے ہیں. صاحب ہمارے پاس اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، ہمارے پاس اتنی زمینیں اور اتنے ایکڑ اور اتنی دکانیں، یہ تعداد کو برکت کہتے ہیں یا نہیں؟ مگر ہو ایک مگر باقی رہے. برکت بقا کو کہتے ہیں. واحد خانوادہ ہے جن کے چاہنے والوں کو تو مارا جاتا ہے مگر ان کے ذکر کو چھینا نہیں جاتا. ان کی بقا ان کے وجود کی برکت ہے. اور یہ نبی مکرم نے دعا دی تھی جناب مولا علی کو جس وقت جناب زہرا کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تھا. سرکار نے فرمایا تھا یا اللہ ان دونوں کے ذکر میں برکت عطا فرما. کتنی جگہیں ہیں، کتنے ہی مقامات ہیں کہ جہاں تصور کرتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہاں بھی مولا کی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ دنیا میں پھرتے ہیں، میں بھی ایسے ہی مسافر ہوں مسلسل، اور اس ذکر کی برکت سے پوری دنیا دیکھ لی، 40-45 ممالک دیکھ لیے. ایسی جگہ پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا یہاں علی کی بات ہوگی. یہ برکت ہے اس ذکر کی. اور اب تو الحمدللہ معاملات کہیں اور پہنچ گئے ہیں. اب تو یہ سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کے دروازے بند کر دیے. سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کی زبانیں بند کر دی. یہ سائنس کو ترقی کرنے دیجئے، علی ہوگا. جتنا زمانہ تیز اور جدید ہوتا چلا جائے گا اتنا اس دروازے پر لوگوں کا رخ بڑھتا چلا جائے گا. مبارکن، جیسے خانہ کعبہ مبارک ایسے مولا علی کا ذکر مبارک. ہدی للعالمین، جیسے خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہادی، ایسے امام اور مولا کائنات علی سب کے لیے مولا جس کو بنایا گیا ہے. اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس صلاحیت ہو۔ تو عزیزوں، میرے اور آپ کے پاس جتنی صلاحیت ہے نا، ہمیں اتنی علی کی بات کرنی ہے۔ کوئی ایک شعر کہہ سکتا ہے، کوئی ایک مصرع کہہ سکتا ہے۔ گر ولائے آل مصطفیٰ پہ تم نہیں قائم، گر ولائے آل مصطفیٰ پہ تم نہیں قائم، پھر کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ بغیر حب علی کے نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو بھی تم حرام کرتے ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی شعر کہہ سکتا ہے، مولا علی کے لیے شعر کہے، کوئی خطاب کر سکتا ہے، مولا علی کے لیے خطاب کرے، کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، مولا علی کے بارے میں کتاب لکھے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ محفل میں آ کے بیٹھا، مولانا میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، بھائی یہ تو کر سکتے ہو۔ تم نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا کہ محفل میں نہیں آئے، گھر میں بیٹھے رہے۔ اور یقین جانیے، یہ ویڈیو پر یہ لائیو محفل اور مجلس گھر میں ٹھنڈے کمرے میں اور گرم کمرے میں بیٹھ کر سننا اور ہے، اور چل کے آ کے سننا اور ہے۔ اللہ کیا گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ ایسا کر سکتے تھے کہ نہیں صاحب وہ لائیو چلے گی، ہمارے جو ہے زیغم بھائی نے انتظام کیا ہوا ہے، لائیو محفل چلے گی، گھر بیٹھ کے سن لیں گے۔ لیکن یقین جانیے، آنا اور نہ آنے میں دونوں میں فرق۔ تو یقیناً جو آرام سے بیٹھے ہوئے گھر میں سن رہے ہیں، اب اور بات ہے دوسری دنیا دوسرے ممالک میں لوگ سن رہے ہیں، وہ آ نہیں سکتے تھے، ویزا نہیں تھا اور مسئلے تھے، لیکن جو اسی شہر میں رہتے ہیں آ سکتے تھے اور نہیں آ رہے، تو وہ یقیناً جو آ گئے ہیں اور جو نہیں آئے ہیں وہ برابر نہیں آئے۔ مجھ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ محفل میں چل کے آ جاؤں، نہیں ماشاءاللہ امام بار کا اس وقت بھرا ہوا ہے، میری مراد آپ لوگ نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ آپ تھوڑی سی آگے جائے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ علی مولا کا ذکر جب بھی ہوگا تو بی بی فاطمہ بنت اسد ضرور یاد ہے۔ اس ماں کو کیسے بھلا دیں؟ بسم اللہ۔ بھائی دیکھیں ابھی مجھے گھنٹہ نہیں ہوا ہے، آپ اکتائیں نہیں مجھ سے۔ ایک صلوات تو دے کر اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور صلوات۔ اور بڑے بلند صلوات۔ 15-20 منٹ اور فضائل پڑھوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی تو میں حقیقت کا اقرار کروں کہ ہم فضائل جانتے نہیں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، ہم فضائل جانتے نہیں، اس لیے کہ علی کو جو جانتا ہے نا وہی بولے گا تو وہ فضائل پڑھے گا، اور مولا علی کو دو لوگوں کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ تھک کے نہیں سنیں گے، علی مولا کو دو لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا علی کو اللہ جانتا ہے یا علی کو نبی جانتا ہے۔ خود نبی کا فرمان ہے، ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی۔ ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ وانا، یا علی کو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جاننے کی کوشش نہ کریں، اس کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کو جاننا ہے تو یا مجھ سے پوچھو یا علی سے، اور اگر مجھ محمد کو جاننا ہے تو اللہ سے پوچھو یا علی سے، اور علی کو پہچاننا ہے تو قرآن پڑھو یا میرا فرمان پڑھو۔ تو جتنی دیر تک ہم قرآن پڑھتے رہیں گے علی کے فضائل میں ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گے، اور جتنی دیر تک ہم نبی کے فرمان کو پڑھیں گے اتنا مولا کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ تو ہماری ہر گفتگو یا قرآن کے مطابق ہو یا فرمان مصطفیٰ کے مطابق۔ فرماتے ہیں مثل علی کمثل الکعبہ،
مثل علی، سمجھ میں آ گئی بات؟ کعبے کے ساتھ مثال دے دی، یعنی مسلمانوں کو سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ اب نہا نبی مکرم ارشاد فرما رہے مثل علی کا مثل الراس من الجسد، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سر اور بدن۔ یا رسول اللہ سر کون ہے اور بدن کون؟ فرمایا علی میرا سر ہے، میں علی کا بدن ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس کے سر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اس کے چہرے سے اس کا بدن پہچانا جاتا ہے۔ اگر مجھ محمد کو پہچاننا چاہتے ہو علی کو پہچانو، میں سمجھ میں آ جاتا ہوں۔ جنگل میں، پہاڑوں میں، دریاؤں کی بہتی دھاروں میں، سمندر کے دوروں کناروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، کل ایمان کے نام کا نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ کیوں ہمیں علی مولا کی محبت واجب قرار دی گئی؟ بے شک لا رہے۔ دیکھیے کسی سے محبت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کا ذکر نہ ہو۔ ذکر، واہ 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 واہ۔ ذکر رستہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے کسی کی طرف رغبت کرنے۔ واہ واہ، یہ جو آپ اور میں کر رہے ہیں بسم اللہ، یہ ذکر کر رہے ہیں، بے شک بے اور شک، یہ ذکر سبب ہے، یہ ذکر سبب ہے محبت کا۔ محبت کا، واہ 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 واہ۔ اور جب اس محبت کی وادی میں قدم رکھ لیا جائے ہاں، تو یہ ایسا پانی ہے جسے پینے سے پیاس بھڑکتی ہے۔ بھڑک گئی ہے، واہ 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 واہ، لا لا واہ 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 واہ۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کو۔ یہ ذکر علی کا جو جام ہے نا، جام ہے ذکر علی جو ہے، یہ ایک ایسا جام ہے جس کے پینے سے پیاس بھڑکتی ہے، پیاس بجھتی نہیں۔ بڑھتی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ عجیب ذکر ہے جس کے کرنے سے اور ذکر کرنے کا دل کرتا ہے، دل کرتا ہے، واہ 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 واہ۔ اور ذکر کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو ذکر مولا علی سبب ہے علی مولا کی طرف توجہ کا۔ اور توجہ، اور دیکھیں توجہ دلانے کے لیے ذکر ایک مرتبہ میں کر رہا ہوں، یہ جو میں بول رہا ہوں آپ سبحان اللہ بول کے کر رہے ہیں، آپ آ کر ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ آج ذرا کچھ سجاوٹیں بھی ہیں، یہ بھی اہتمام ذکر کا عنوان ہے۔ واہ واہ، اور ہر وہ چیز جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ بغیر اہتمام کے نہیں ہوتی، واہ واہ، سر سے اتار کے نہیں پھینکا جاتا، جی خانہ پوری نہیں ہوتی، واہ واہ، بلکہ اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے۔ جشن منانا ہے تو پھر جشن کا اہتمام ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مجلس کرنی ہے تو مجلس کا اہتمام ہے۔ تو جس چیز سے کو ہدف بنا لیا جائے، اس کے ہدف کو اگر ہدف ہے تو پھر اس کو اہتمام کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے بھی نبی مکرم کو ہدف اور مقصود اور مطلوب بنایا، وہ مقصود الہی تھے، تو بغیر 1,23,999 پیغمبروں کے بغیر نبی کو بھیجا نہیں۔ یہ 1,23,999 پیغمبر نبی کے آنے کا اہتمام تھا، یہ انتظام تھا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، یہ سب کچھ بنایا نبی کی محبت ہے۔ تو جو مقصود اور مطلوب ہوتا ہے اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور جتنا اہتمام کریں گے اتنی توجہ بڑھے گی، جتنا اہتمام کریں گے اتنی توجہ بڑھے گی۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر مائک ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، بہت ساری مثالیں دی بھی نہیں جا سکتی۔ جی وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کچھ ایسا ماحول ہو کہ دل ہی نہ کرے بیٹھنے کو، تو کہیں گے بھائی آپ کو اہتمام کرنا چاہیے تھا، فرش تو صاف ستھرا ہوتا، ہال میں خوشبو تو ہوتی، سب ہے، جہاں نہیں ہوتا اس کی بات کر رہا ہوں جی۔ ممبر تو سجا ہوا ہوتا، مائک تو آپ کا بار بار آوازیں لگا رہا تھا جی، صحیح طرح بول ہی نہیں رہا تھا آپ کا مائک، مثال کے طور پہ۔ تو اہتمام بتائے گا کہ ان کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر اہتمام نہیں ہے، سر سے اتارنے والا کام ہے، ہوتا آیا ہے، ہم ہر سال کرتے ہیں، تو بھائی کیا مصیبت آ رہی ہے جب سنبھال کے نہیں کر سکتے، جب اہتمام سے نہیں کر سکتے تو اس کے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کرو تو پھر شان سے کرو، کرو تو پھر اہتمام سے کرو۔ تو اگر وہ چیز پیاری ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، تو پھر اہتمام کے ساتھ ہوگی نا۔ تو بس جتنا اہتمام بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی توجہ بڑھتی ہے۔ خبردار ائمہ کے مزارات پہ سونا چاندی کے دروازے دیکھ کر یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنے والوں، تم اہل بیت کے ذکر کو شان سے کرو، اہل بیت کے یتیموں کو پال دیں۔
کے دروازوں کو سجاؤ، اہل بیت بیواؤں کو پال دیں گے. پوری دنیا کے نادار لوگ اہل بیت کے نام پر پل رہے ہیں. ان کے ذکر میں جتنا اہتمام کیا جائے گا اتنا معاشرے کا سکون بحال ہوتا چلے گا. ایسے ہی ہے. اور جتنا اہتمام بڑھے گا اتنی توجہ بڑھے گی، جتنی توجہ بڑھے گی پھر خود بخود محبت بڑھے گی. اور محبت جب شدید ہو جاتی ہے تو اسے عشق کہتے ہیں. مجھے 4 مصرے ایک فارسی زبان شاعر کے یاد آ رہے ہیں. پتہ نہیں ہمارے ہزارہ دوست بیٹھے ہیں یا نہیں. جی شاعر کہتا ہے کہ ایک سلوات پڑھیں تو شعر سناؤ. کہتا ہے کہ گفتی کے درین باغ پر از گل قفسی نیست. گفتی کے درین باغ پر از گل قفسی نیست. تم نے کہا تھا کہ اس پھولوں سے بھرے باغ میں کوئی پنجرا نہیں ہے. امروز کے در دام تو افتاد ہم اے عشق. انہوں نے یہ کہہ کر مجھے اپنے دام میں پھنسا دیا. کس سے بات کر رہا ہے شاعر؟ عشق سے. تو نے مجھے پھول ہی پھول دکھا کر اپنے دام میں پھنسا لیا. اور تو نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں تو پھول ہی پھول ہیں، یہاں تو کوئی دام ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی پھندا ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی جال ہی نہیں ہے. تو نے یہ کہہ کر مجھے پھول ہی پھول دکھا کر اپنا عاشق بنا لیا. اور جب میں اس میں اپنی طرف توجہ دلا دی، جب میں اس میں آیا تو میں تو ایک دام میں پھنس گیا. یہاں تو پھولوں کے علاوہ اور کانٹے بھی ہیں، یہاں تو پھولوں کے علاوہ جال بھی ہے، دام بھی ہے. تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم. اب جب وہ تجربے سے گزر گیا، جب وہ مشکلات سے نکل گیا تو اسے احساس ہوا کہ اب اسے میں بتاؤں کہ عشق کہتے کسے. تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، در دام کسی باش کے در دام کسی نیست. عشق کی تعریف تو بس یہی ہے کہ اس کے اسیر بنو جو کسی کا اسیر نہیں. اس صفت پر پورا اترنے والا اگر کوئی وجود ہے تو اسے علی کہتے ہیں. کسی کی محتاجی نہیں ہے جی، کسی کی محتاجی نہیں. جو ایک نگاہ بھر کے پتھر کو دیکھ لے اور وہ سونا ہو جائے. کسی پتھر کو دیکھ لے تو دیکھنا تو پھر بہت بڑی بات. حضرت مقداد نے آ کے جب کہا میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو، برداشت کرو. کہ مولا میری بہنوں کے یتیم بچے بھی ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ تو حضرت نے مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ اٹھا کے لاؤ. وہ اٹھا کے لے کر آئے. حضرت نے فرمایا اس پہ کہو یا علی. مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں بدل گیا. مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، جا کے اسے فروخت کرو اور گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. حضرت مقداد نے ایک پتھر اٹھایا، اسے اس سونے کے ڈھیلے کو توڑنا شروع کیا. چھوٹی سی ڈلی اٹھائی، باقی سونا چھوڑ. مولا کو سلام کر کے جانے لگے. تو مولا نے کہا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہا ہے. تو مڑ کے دیکھا کہ مولا آج کے لیے کافی ہے. دلوں میں جذبہ میرے وفا کر، دلوں میں جذبہ میرے وفا کر، حریم کبریا سے آچنا کر. اور جسے بخشی ہے نانے جویدوں نے اسے باز ہوئے حیدر بھی عطا کر. میرے حیدری حضرت فرمایا لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا. تھک گیا، ہمارا بلانا پڑتا ہے نا. ایک سلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات. حضرت فرمایا لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا. سن رہے ہیں نا حضرات؟ تو مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ. جو ایک نگاہ بھر لے، کسی چیز کو دیکھ لے اور وہ سونا ہو جائے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ 3 گرہیں لگائی ہوئی اپنی روٹی جس میں رومال میں بندھی ہوئی تھی. فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں.
فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے, روٹی اپنی کھاتے تھے. ایک دفعہ ایک فقیر نے اپنی روٹی بڑھائی تو حضرت نے فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے, میں تمہاری خاطر تمہارے ساتھ ضرور بیٹھا. سبحان اللہ, میں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ مگر روٹی اپنی کھاؤں گا. تو حضرت جب اسے کھولنے لگے تو ایک گرہ, پھر دوسری گرہ, پھر تیسری گرہ, وہ فقیر سارے دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں کیا نکلے گا. تو دیکھا تو سوکھی روٹی. اس نے کہا مولا یہ تو سوکھی روٹی ہے, آپ نے اس کو بھی اتنی گرہیں لگائی ہوئی تھی. تو فرمانے لگے میں زیادہ گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ اس پہ روغن لگائے, اس لیے میں اسے زیادہ باندھتا ہوں کہ یہ کھول نہ پائے اس کو, یا نہ کھولیں اس کو. جی وہ علی بن ابی طالب, انہیں کس چیز کی ضرورت ہے, انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب ممبر پہ جا کے بیٹھے نا تو وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. مولا کی جو مقام ذہن ہے نا, مولا کی جو سوچ ہے, مولا کا جو مقام ہے, جو سوچ رہے ہیں علی, اسے سوچا جائے. وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو سرگوشیاں ہونے لگیں. حضرت عمار یاسر مولا کے منشی تھے, مولا کے سیکرٹری تھے, مولا کی حکومت کے انتظامات کو کچھ بھی نام دیجئے, مولا کے معاون تھے. مولا نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ سارے دفتری امور تم سنبھالو گے. تو وہ ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت نے جھک کے دیکھا, فرمایا عمار یہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں؟ تو عمار یاسر نے آہستہ سے کہا مولا یہ لوگ سوچ رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. پھر حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ بھی کوئی 25-50 جملے بولنے کے بعد حضرت نے خطبے کے پھر کہا وہ بات جو تم سوچ رہے ہو, اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو, یہ کہہ کر حضرت نے ممبر پہ ہاتھ مارا. ما هذه الاواد انا راکب کتف النبی, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے, میں نبی کے دوش پہ بھی بیٹھا ہوں. میں تو نبی کے دوش پہ بھی بیٹھا ہوں. علی کا ممبر پر بیٹھنا علی کی عزت کا اضافہ نہیں, یہ ممبر کی عزت بڑی ہے کہ علی بیٹھا ہے. چوتھے دور حکومت میں حکومت لینا یہ کوئی علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ خلافت کو عزت ملی ہے کہ علی آگا. یہ سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے, یہی ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ علی کی وجہ سے خلافت نے عزت پائی. جی خانہ کعبہ میں علی کا آنا, ابھی تو میں نے ولادت پڑھی نہیں بھائی, آپ تھکنا شروع ہو گئے, سننا چاہ رہے ہیں؟ مولا کا خانہ کعبہ میں آنا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ کعبے کی فضیلت ہے. کعبے کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے. دلیل دوں؟ علی مولا کا کعبے میں آنا یہ کعبے کے لیے بہتر تھا. علی مولا کا کعبے میں آنا یہ کعبے کی ضرورت تھی. علی مولا کا کعبے میں آنا یہ کعبے کی عزت ہے. آپ میں سے جس سے بھی میں پوچھوں گا وہ بتائے گا کہ کہاں پیدا ہوا ہے. وہ بہت ساری چیزوں کو یاد نہیں کر پائے گا مگر یہ بات سب کو پتا ہوگی کہاں پیدا ہوا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایک ایک فرد جانتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں. ہر شخص کو اپنا مکان ولادت, جائے ولادت مرتے دم تک یاد رہتا ہے, اور اس کے لیے ایک نرم گوشہ رہتا ہے. میں وہاں جا تو نہیں سکتا مگر وہاں والوں کے لیے ہدیہ ضرور بھیجتا ہوں. وہ میرا شہر ہے, میں وہاں پیدا ہوا تھا. یہ انسان کی فطرت ہے. وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس کے تحفظ کا انتظام کرتا ہے. اللہ نے مولا کائنات کو کعبے میں اس لیے بھیجا کعبہ بے وارث نہ رہے. کعبہ بے وارث نہ رہے, کعبے کا مالک رہے, کعبے کا محافظ رہے, کعبے کو بچانے والا رہے. اور آپ اور میں, ہمارے بچے اور ان کے بچوں کے بچے اس شہر سے ضرور پیار کریں گے جس شہر میں ان کے دادا پیدا ہوئے. ہم تو وہاں پیدا نہیں ہوئے مگر ہمارے دادا کا شہر وہ تھا, تو ایک نرم گوشہ رہے گا. مولا علی کا کعبے میں آنا سبب بنا کہ اولاد علی کعبے کی حفاظت میں رہے. جی اس وجہ سے اللہ نے خانہ کعبہ بھیجا کہ کعبے کا کوئی محافظ رہے, کعبے کا تحفظ رہے. اور ایسا ہوا, مولا علی کی اولاد نے کعبے کے تحفظ کی خاطر ہجرت کی, حج چھوڑ دیا, حج چھوڑ دیا.
جی جب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مولا حسین جا رہے ہیں تو یہ سوچا کہ شاید کوئی یہ سوچے کہ حسین کو اپنے جان بچانا عزیز ہے. حسین جان اپنی بچانے نہیں جا رہے تھے, کعبے کی حرمت بچانے جا رہے تھے. اور کعبے کی حرمت بچے گی تب کہ جب حسین یہاں سے جائیں گے. فرمایا عباس جا کر حاجیوں کو بتاؤ کہ میں کعبہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں. مولا عباس نے فرمایا مولا کیسے بتاؤں؟ کہا خطبہ دو. کہا خطبہ کہاں جا کے دوں؟ کہا کعبے کی چھت پہ جا کے دوں. اور کعبے کی چھت پر حضرت عباس جب جا کے کھڑے ہوئے تو کعبے کی چھت پر عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے ہمارے گھروں پہ علم نظر آتا. چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے کے اندر 32 جملے ہیں جو کسی اور موقع پہ عرض کروں گا, لیکن آج اس مضمون میں میرے مضمون میں ایک جملہ آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ. مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے مولا حسین تشریف فرمائے, فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا عباس سے آپ کے بھی تو بابا علی ہیں. آواز آئے گی یہ حسین بیٹھے ہیں, جہاں ادب قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. کمان ادب کو مولا عباس کہا جائے. پھر فرماتے ہیں اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ. تم نیکوکاروں کے امام حسین پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ. نیکوکاروں کے امام حسین پر تم خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ من ہوا حق بہی, کون ہے اس گھر کا وارث سوائے حسین کے؟ تم خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرو گے؟ یہ ان کے بابا کا گھر ہے, ان کے بابا, ان کی دادی, ان کے دادا اس گھر کے مالک ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں اتخافون قوما یلعبوا بالموت الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ. تم اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو؟ تم اس گھرانے کو موت سے ڈرا سکتے ہو جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہے, تو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ ہمیں تو موت سے نہیں ڈرا رہے, ہم خود چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس لیے میں ہم اس گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ اس گھر کی حرمت رہے. اس گھر کی حرمت علی اور اولاد علی نے محفوظ رکھی, ورنہ علی اور اولاد علی کے دشمنوں نے تو اس کو آگ لگائی. علی اور اولاد علی کے دشمنوں نے تو اسے گرایا ہے. بچایا اگر کسی نے اس گھر کو اول بیت وضع للناس تو وہ علی اور اولاد علی نے بچایا. پوری ہسٹری ہے, پوری تاریخ ہے جس کے اوپر بات ہو. مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ ضرور کہوں. جب خانہ کعبہ سے 3 دن کے بعد حضرت ابو طالب بچے کو لے کے چلے, حضرت فاطمہ بنت اسد ساتھ ہیں, مولا نبی ساتھ ہیں, آغوش میں حضرت ابو طالب کے مولا علی ہیں. تو جیسے ہی لے کے چلے تو سارا شہر تو باہر جمع کھڑا تھا. جاتے ہوئے تو 2 لوگوں نے دیکھا تھا بی بی فاطمہ کو, مگر آتے ہوئے پورے شہر میں دیکھا. اگر 2 لوگوں پر 3 دن نہیں بلکہ فوراً ہی باہر آ گئی ہوتی تو پھر کہتے یہ خبر واحد ہے, 2 لوگوں نے دیکھا ہے. نہیں, یہ خبر متواتر بنے گی, یہ خبر متواتر بنے گی, سارا مکہ دیکھے گا. اور جب باہر آئی ہے بی بی, نبی نے ساتھ نبی ہے اور گود میں مولا علی حضرت ابو طالب کے ہیں, تو کابل احبار یہودی عیسائی عالم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بچہ ہے, میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہ تمہیں نہیں پتا کہ مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کعبے کے قریب ایک سفید رنگ کا پتھر تھا, ایک سل تھی, ایک پتھر تھا, اس پہ بچے کو لٹا دیا جاتا تھا. سارے مکے والے وہاں لا کے لٹاتے تھے. اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اژدہا نکل کر آتا تھا. وہ بچے کو اگر تکلیف دیتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ یہ حلالی نہیں ہے. اور اگر وہ بچے کو سونگھ کر واپس چلا جاتا تھا اور بچہ مسکراتا رہتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ یہ حلالی ہے. حالات خراب تھے. صلوات پڑھیں میں جشن پڑھ رہا ہوں, تھوڑا سا آپ کا مسکرانا بنتا ہے. میرا مضمون نہیں ہے اور میں
مزاجن بھی بہت زیادہ تبرہ پڑھنے کا مزاج نہیں رکھتا، مگر میرے تبرہ پڑھنے کا اسٹائل بھی کچھ اور ہے. تو اس اسٹائل میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ علی مولا کا کیا مقابلہ کریں جن کے کئی کئی باپ تھے. تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو لاجی کے سامنے کھڑا کرتے ہیں جن کی ماں کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، یہ کہیں اور تو نہیں جا رہی. چھوڑ دیجئے نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور اگر اس موضوع پر کوئی حوالے دوں گا نا تو ایک حوالہ بھی شیعوں کا نہیں دوں گا. مزہ تو تبھی ہے. ایسے ایسے بد کردار لوگ، ایسے ایسے کمزور کردار لوگ، کمزور تو لفظ بھی کمزور ہے، کہ جو کربلا میں حسین مولا کو مارنے آئے، جنہوں نے مولا حسن کو مارا، جنہوں نے مولا علی کو مارا. جی معاملات خراب تھے بھائی. اس سے زیادہ اور اچھے الفاظ کا ہوگا. جی جی واقعی ایسے ہی ہے. کیا بات ہے. اور ممبر ہے، یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، اور زیادہ نہیں بول سکتا. جی نازک نازک معاملات ہیں. تو کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح؟ فوراً حضرت ابو طالب نے اس پتھر پہ لے جا کے مولا علی کو لٹا دیا. دور جا کے سب کھڑے ہو گئے. پہاڑوں میں سجدہ، وہ نو مولود اور نوزاد بچے کی خوشبو پہ وہ آتا تھا سانپ. فوراً لٹا کے ہٹے تو پہاڑوں میں سے وہ اژدہا نکل کر آیا اور اس نے مولا علی پر اپنا پھن پھیلایا. سب دور سے دیکھ رہے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. مولا نے دونوں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے دونوں کلے پکڑ کے چیر دیا. اور جو علی مولا نے چیرا نا تو برابر کا چیرا. جس کے بچپن میں ایسی عدالت ہو، اس کی جوانی میں عدالت کیسی ہو. سانپ تو نیم ہوا پڑا تھا بھائی. اب ایک مرتبہ حضرت ابو طالب دوڑتے ہوئے بچے کو گلے لگایا، پیار کیا، لے کے چلنے لگے تو پھر وہی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی اب کیا چاہتے ہو؟ تو تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی. یہ مکے والے کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ تو برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے اب قیامت تک یہی کسوٹی ہے. اس علی کا ذکر بتائے گا کون حلالی ہے کون حرامی ہے. ابا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اب لگ رہا ہے محفل شروع ہوئی. نبی نے فرمایا قیامت تک اب اس کا ذکر بتائے گا کون حلالی ہے. لہذا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب نئے نئے لوگ مسلمان ہونے لگے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے تھے نبی کی زندگی میں، تو ہم نے سرکار سے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم پتہ کیسے لگائیں یہ آنے والا سازشی ہے یا مومن ہے؟ اس کی نیت کیا ہے جو آ کر مسلمان ہو رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا. ہاں یہ صحابہ کرام نے کسوٹی بنائی ہوئی تھی کہ کسی کا ایمان دیکھنا ہے کہ مومن سچا بھی ہے یا نہیں، تو دیکھ لیتے تھے علی کے ذکر سے. تب قیامت تک طے پائے گا کون حلالی ہے. علی مولا کی محبت کے ذریعے سرکار دو جہاں لے کر چلے. مجمع لگا ہوا ہے، میں 5 منٹ اور بولوں گا. سرکار دو جہاں لے کے چلے، مجمع لگا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ گھر کی عورتوں نے جناب فاطمہ بنت اسد کا پورے قبیلے کے پورے شہر کی عورتوں نے استقبال کیا. اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد گھر میں تشریف لے گئی تو بیویوں نے کہا کہ بتائیے کیا گزری 3 دن تک. حضرت فاطمہ بنت اسد نے 3 دن جو کعبے میں رہی بی بی اس کا احوال بیان کیا. بڑا حسین خطبہ ہے، کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیجئے. اس خطبے میں سے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی.
اس سے بلند ہو سکتی ہے؟ اس خطبے میں سے ایک جملہ اور اسی پر جو ہے وہ آپ سے اجازت. بی بی فرماتی ہیں کہ نادا ہتف ہاتف، ایک غیبی آواز آئی، یا فاطمہ سمی ہے علیہ، اس کا نام علی رکھو. یہاں تک تو بی بی نے فرمایا نا کہ ہتف ہاتف، ایک آواز، غیبی آواز آئی، اے فاطمہ اس کا نام علی رکھو. مگر بات یہاں رکی نہیں، فوراً اس آواز نے اپنا تعارف کرایا، انا علی الاعلی، میں تمہارا اللہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بچے کا نام علی رکھو. اور پھر اس خطبے کے اندر جملے میں نے چھوڑے، اور پھر اس کے بعد اس آواز نے جو مجھ سے باتیں کی، جس آواز نے مجھے پیغام دیے، ان پیغاموں میں ایک پیغام یہ دیا کہ خلقتہ من قدرتی و عز جلالی و قسط عدلی واشتقت اسمہ اسمی و ادبتہ ادبی. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. اس آواز نے مجھ سے کہا کہ میں نے اسے 3 چیزوں سے بنایا ہے. میں نے اسے اپنی قدرت سے بنایا، من قدرتی، میں نے اسے اپنی قدرت سے بنایا، وہ عز جلالی، اور میں نے اسے اپنی عزت اور جلالت سے بنایا، وہ قسط عدلی، اور میں نے اپنی عدل کی تقسیم سے بنایا. اور پھر اس کے بعد کا چوتھا جملہ ارشاد ہوا کہ میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے علی رکھا. میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے علی رکھا ہے. اور پھر 5واں جملہ ادبتہ بادبی، میں نے اسے اپنے طور طریقے بتائے. میں نے اسے اپنے طور طریقے سکھا کر بھیجا ہے. اپنے طور طریقے، اللہ کا ادب لے کر جو آیا، اللہ کے طور طریقے جو لے کر آیا، اس کے قلب کی وسعت کتنی ہوگی، اس کے سوچ کی وسعت کتنی ہوگی. جو اللہ کے طور طریقے لے کر آیا ہے، تم اس کے لیے کہتے ہو کہ اس نے اپنے بچوں کے نام خلا پہ کیوں رکھے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. علی کو اپنے ساتھ مقایسہ کر رہے ہو؟ جی علی مولا ہے. علی مولا کے بارے میں سوالات بنانے والوں، سوال بنانے سے پہلے سوچ لیا کرو علی کے بارے میں بات کرو. علی مولا ان چیزوں میں نہیں گئے. علی نے اپنے بچوں کے نام کچھ ناموں پہ رکھ دیے، تو انہوں نے بھی علی کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے نہیں رکھے. اگر دو طرفہ محبت تھی، صلوات پڑھ لینا. دو طرفہ محبت تھی تو پھر ایسے ہونا چاہیے. نہیں عزیزو، مدتوں تک علی نام رکھنے پہ محفل سے اٹھا دیا جاتا تھا. اگر معلوم ہو جاتا تھا یہ علی ہے تو کیا علی کیوں نام رکھا ہے، نکال دیا جاتا تھا. بیت المال سے مال بند کر دیا جاتا تھا اگر علی نام ہے، حسن حسین نام ہے. جی اہل بیت کے ناموں میں نام رکھنے کی پابندی تھی، مگر جس کا نام رکھنے پہ اتنی پابندیاں ہوں، بتائیے آج سب سے زیادہ اسی کا ذکر ہے. یہ خود دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے علی علی ہو. چاہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہر محفل میں بنے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ سب علی علی بولیں گے. جی مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے سب اس دروازے پر آئیں گے. یہ امام بارگاہ چھوٹے پڑیں گے، تیاری کرو، لوگ آنا شروع ہو گئے. جب یہ بنے تھے تو بہت بڑے بڑے لیے گئے تھے،
آج یہ چھوٹے پڑھنا شروع ہو گئے. امام پر کیا چھوٹے نہیں پڑھ رہے, علی والوں میں اضافہ ہو گیا. مسلسل اس دروازے پہ لوگ آئیں گے, اور یہ قرآن کی بشارت بھی ہے. بس اس آیت کو سنا کے اجازت چاہوں گا. قرآن کی بشارت بھی ہے, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ مومن ہو کر مرے گا. یہ جتنے عیسائی ہیں نا سب مومن ہو کے مریں گے, یہ جتنے یہودی ہیں نا سب مومن ہو کے مریں گے. اور جن کے پاس کتابیں ہیں وہ جب مومن ہو جائیں گے, تو جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو خود بخود مومن ہو جائیں گے. یعنی جو مضبوط لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی پیغامات ہیں وہی کہیں گے کہ ہم مومن ہونا چاہتے ہیں. جی سب اس دروازے پر آئیں گے. اس آیت کو حجاج ابن یوسف نے پڑھتے ہوئے کہا کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی. دربار کے اندر ایک چاہنے والا بھی بیٹھا تھا. کہا اس آیت کہہ رہی ہے کہ سب مومن ہو کے مریں گے, اور یہاں تو روزانہ عیسائی اور یہودیوں کے مرنے کی خبر آتی ہے. فلاں محلے کے فلاں یہودی کا انتقال ہو گیا, فلاں گاؤں کے فلاں عیسائی کا گاؤں انتقال ہو گیا, اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تو مومن ہو کے مریں گے. تو یہ تو مومن ہو کے مر نہیں رہے. تو وہاں ایک چاہنے والے بھی, اہل بیت کے چاہنے والے بھی بیٹھے تھے. ان کا نام ہے ابن اوشب. انہوں نے آواز دے کر کہا کہ امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. ان کو برا لگ جاتا تھا تو پہلا کام گردن اڑانا ہوتا تھا. تو اس ٹائپ کے لوگ تھے. اس نے کہا کہ جان کی امان ہو تو کہوں, کیا نہیں امان ہے؟ کہا امیر یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. دنیا کا کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا جو علی ولی اللہ نہ پڑھے, جو مومن ہو کے نہ مرے. تو اس نے کہا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا جان کی امان ہو تو بتاؤں. انہوں نے کہا ہاں جان کی امان ہے. کہا یہ محمد باقر نے بتایا. یا اللہ ہمارے بول یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما, اس ادارے کو اور ترقی عطا فرما, اس کے ذمہ داروں کو اور توانائی صلاحیت عطا فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, امور مسلمین کی اصلاح فرما, فلسطین پارا چنار کی غیب سے مدد فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما, تعجیل فرما. خوشیوں کے لیے اور سرور و شادمانی کے لیے اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات.